الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، ہم نے وہ دلائل اور ان دلیلوں کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا کہ جن دلیلوں کے ذریعے، جن دلائل کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے ضروری ہونے کو اور اللہ کی طرف سے انبیاء کے مبعوث کیے جانے کے لازمی ہونے کو عقل جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ضروری ہے اور لازمی ہے. مختلف دلائل، مختلف دلیلیں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں اور ہم نے ان دلائل میں سے اہم دلیلوں کو اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا. اور بس ایک نقطے کو بیان کرتے ہوئے پھر ہم آج کے اس پروگرام میں کچھ ایک دو شبہات ہیں پھر جو ذہن انسانی میں اٹھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور سوال بن کر انسان کے سامنے آتے ہیں. لہذا وہ شبہات اور جو سوال بن کے اٹھتے ہیں، سامنے آتے ہیں، ان کو پیش کریں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم وہ شبہات اور وہ سوالات پیش کریں، عزیزان گرامی، دلائل کے تسلسل میں فقط ایک نقطہ اور ہم عرض کریں اپنے سامعین کرام کی خدمت میں اور پھر آگے بڑھ جائیں. عزیزان گرامی، کہ ایک سوال اور ایک شبہ البتہ ہم نے جو پیش کیا تھا کہ عقل انسانی کیا مرحلہ وار وقت گزارنے کے بعد اس تکامل پر اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کمال پر، عروج پر نہیں پہنچتی کہ کافی ہو جائے کہ سب چیزیں اسے پتہ چل جائے. تو وہاں ہم نے جواب واضح کیا اور بیان کیا کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ عقل جو ہے وہ تمام چیزوں کو اور تمام افعال کی گہرائیوں کو کما حقہ، تمام تر حقیقتوں کے ساتھ اور گہرائیوں کے ساتھ تہ تک پہنچ کر تمام پہلوؤں سے، تمام حوالوں سے سمجھ سکے، ادراک کر سکے اور تمام چیزیں انسانوں کی عقل کے ذریعے انسانوں کے لیے واضح ہو سکے. ایسا نہیں ہے. اور یہ ایک وہ حقیقت ہے کہ بہت تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے انسان کے لیے بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی رہ نہیں جاتی. عزیزان گرامی، لہٰذا انبیاء کے جو مبعوث ہونے کے فوائد ہیں اور اہم فوائد کہ جن فوائد کی بنیاد پر عقل ادراک کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ انبیاء کا مبعوث کیا جانا اور انبیاء کی بعثت ضروری ہے، اس میں سے ایک بات یہی ہے، یہ شبہ اور اس کا جواب جو ہم نے دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں مجہولات بہت زیادہ ہیں معلومات کی نسبت. علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور وہ چیز اس لمٹ سے نکل کر جب ہم اس وادی کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ابہام ہے، اجمال ہے، جہل اور جہالت ہے انسان کی، وہ بہت بڑی وسیع وادی ہے، مجہولات بہت زیادہ ہیں. اور پھر انسانی زندگی کے لیے، انفرادی یا اجتماعی انسانوں کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، عزیزان گرامی، بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جو آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ، یہ انبیاء کا دور گزرا اور آتا رہا. تو اس میں بہت سے انبیاء نے ہمیں
جو آگہی ہوتی ہے انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کو پڑھ کر، جو تاریخ انبیاء کی پہنچ گئی ہے اور جو واضح کی گئی ہے عزیزان گرامی، تو یہ انبیاء علیہم السلام جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ اللہ سے علم لیتے ہیں، اللہ کی باتوں کو لیتے اور انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا علم لدنی ہے۔ تو جب ان کا علم لدنی ہے، اللہ سے علم لیتے ہیں، تو عزیزان گرامی انسان جب اپنی محدود عقل سے تمام چیزوں کو کشف نہیں کر سکتا اور تمام چیزوں کے بارے میں باخبر نہیں ہو سکتا، ہر شے اس کے لیے منکشف نہیں ہو سکتی، تمام حوالات سے احاطہ علمی انسان کو حاصل تمام اشیاء کے اوپر، تمام چیزوں کے اوپر، پورے عالم کے اوپر نہیں ہو سکتا، جبکہ انسان کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے بہت سارے ایسے حقائق ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ علوم ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کے بارے میں آگہی ضروری ہے انسانوں کی سعادت کے لیے، تاکہ دنیاوی سعادت اور پھر اس سے اہم ابدی اخروی سعادت جو ہے وہ انسان حاصل کر سکے۔ تو پھر یہ علوم جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام جو اللہ سے لیتے ہیں اور جو ضروری ہے انسانی معاشرے کے لیے، جن کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں، وہ علوم انسانوں کو پہنچاتے ہیں۔ اب وہ علوم مختلف قسم کے علوم ہیں، مختلف قسم کی چیزیں اور باتیں ہیں کہ جو باتیں انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہیں کہ انسانی معاشرہ سعادت پر پہنچے، انسان ان باتوں کے ذریعے ان حقیقتوں کو جان کر کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ تو عزیزان گرامی وہ علوم اللہ کی طرف سے لے کے انسانی معاشروں میں پہنچاتے ہیں، انسانوں کے درمیان ان کو بتلا کر آگاہ کرتے ہیں انسانوں کو ان حقیقتوں سے، اور پھر ان علوم کے ذریعے انسانی تاریخ انبیاء میں مثلا اب کشتی کی صنعت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور پھر وہیں سے کشتی کی صنعت اور کشتی کے بارے میں اور پھر کشتی بنانے میں یہ ارتقاء اور یہ ترقی کہ آج پانی کے اتنے بڑے بڑے جہاز انسانوں نے بنا لیے۔ لیکن یہ ترقی کے لیے وہ نقطہ آغاز یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا اور ان کی کشتی کا پانی میں اس انداز سے پانی میں اور طوفان کے درمیان چلنا، اور یہیں سے یہ کشتی رانی کی صنعت جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری حقیقتیں اور حقائق اور کشتی کی حقیقتیں انسانوں کے لیے واضح ہوئیں۔ یا مثلا آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام کے اور بھی واقعات ہیں، داستانیں ہیں، لیکن یہاں ہم صرف یہ ایک دو مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ علوم انبیاء علیہم السلام کے توسط سے بشریت تک بہت سے علوم جو ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں ان کے لیے فائدہ مند اور ضروری تھے، دنیاوی حیات میں دنیاوی فائدہ پہنچانے کے لیے کہ انسانی زندگی میں بہت ضروری ہے اور بہت اہم فوائد اس پر مترتب ہیں، لہٰذا وہ انسانوں تک پہنچ جائیں۔ اسی طرح اخروی فوائد کی بہت ساری باتیں اور حقیقتیں اور کچھ علوم کہ جو ضروری تھے کہ انسانوں تک پہنچائے جائیں، انسان کے بارے میں آگاہ ہو، تاکہ اس آگہی اور علم کے بعد ہی انسانی سعادت جو ہے حاصل ہو سکتی ہے عمل کرنے کے بعد۔ تو عزیزان گرامی اسی طرح لوہے کی صنعت اور لوہے کے بارے میں کچھ حقیقتیں یہ اللہ کے نبی کے ذریعے جب تذکرہ ہے قرآن مجید میں، تو یہ لوہے کی صنعت اسی طریقے سے تفاسیر کو دیکھنے سے بعض تفسیروں میں اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ اس طریقے سے مختلف صنعتیں مختلف انبیاء علیہم السلام نے مختلف علوم ابتدائی مراحل کے وہ پیش کر دیے، وہ بیان کر دیے عزیزان گرامی، اور سکھا دینے کے بعد، بیان کر دینے کے بعد چند حقیقتوں کو پھر انسان جو ہے ان حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد انسان جو ہے ان کی عقل میں ترقی ہوتی رہی اور وہ علوم ترقی پاتے رہے اور وہ صنعتیں عروج پر آتی رہیں اور انسانی زندگی کے لیے وہ مصلحتیں، وہ فوائد حاصل ہوتے رہے عزیزان گرامی۔ لہٰذا یہ علم دینا، علم سکھانا، علم کا پہنچانا یہ بھی ایک اہم فائدہ ہے، اور انسانی معاشرہ مجبور ہے، محتاج ہے۔ مجبور یعنی وہی محتاج ہونا، ضرورت مند ہونا۔ بس محتاج اور ضرورت مند ہے اس بات کا کہ کچھ علوم اللہ کی طرف سے انسانوں کو سکھا دیے جائیں اور بتلا دیے جائیں،
اور انسانی معاشرہ پھر ان علوم کو لے کر ان علوم میں ترقی کے لیے کوشش کرتا رہے، اور بہت ساری اہم مصلحتیں و فوائد انسانی زندگی کے لیے اور انسانی معاشروں کے لیے مترتب ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی ایک اہم فائدہ ہے انبیاء علیہم السلام کا، علم سکھانا اور علم دینا، اور ان کے توسط ہی سے بہت سے علوم پہنچتے ہیں، اور تمام علوم تک اور تمام حقیقتوں تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ اب اسی کے تسلسل میں عزیزان گرامی اب ایک اور شبہ آج ہم یہاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ شبہ یہ ہے کہ ہم نے جو دلائل پیش کیے انبیاء کی بعثت کے ضروری ہونے کے لیے کہ بشر ہدایت کا محتاج ہے، لہٰذا ہادی ہونا ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی آئے، اللہ کا نمائندہ آئے، اور آنے کے بعد انسانی معاشرے میں انسانوں کی ہدایت کا ذمہ پورا کرے، انجام دے، اس فریضے کو ہدایت کرے انسانوں کو، تاکہ وہ جو اپنے اختیار سے ہدایت کا راستہ چننا چاہتے ہیں، اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ اس راستے کو لے کر اپنا کر اس راستے پر چل کر عزیزان گرامی ہدایت یافتہ ہو سکیں، ہدایت پا سکیں۔ تو اب اس بات کو عزیزان گرامی میں نے بیان کیا ہے اس سوال کو اور اس شبہے کو پیش کرنے کے لیے جو ہم ابھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور وہ شبہ یہ ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اس دلیل میں یہ ہوا کہ انسانوں کی ہدایت مقصود ہے، ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہو سکے اور ہدایت کا سامان انسان کے لیے فراہم ہو سکے، آگہی مل سکے انسان کو، اب وہ خود صاحب اختیار ہے کہ اس ہدایت کے راستے کو واضح جب سمجھ لے تو سمجھ لینے کے بعد چاہے تو اس پر چلے اور ہدایت یافتہ ہو جائے، سعادت مند ہو، اور اگر نہ چاہے، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا چاہے، نافرمانی کرنا چاہے، اور کمال کی بجائے تنزلی اور زوال کو پسند کرے اپنے لیے اور انحطاط کا شکار ہونا چاہے اور تباہی کی طرف جانا چاہے، تو پھر صاحب اختیار ہے انسان۔ لہٰذا دیکھیے اب یہ جو تعلیمات آئی ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، دیگر الہی کتاب ہیں، انبیاء علیہم السلام کی تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں ملتا ہے اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے، شبہ یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام بشر کی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تو بہت سے انبیاء کے بارے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ایک مخصوص خطے میں، جغرافیائی لحاظ سے ایک مخصوص خطے، ایک علاقے میں وہ مأمور تھے، اور وہاں اللہ کے دستور سے، اللہ کے حکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نصیحت کرتے تھے، ہدایت کرتے تھے لوگوں کی ایک جگہ۔ تو اب وہ جس جگہ کے لیے مأمور تھے وہاں ہدایت کرتے تھے، تو دنیا کے دوسرے خطے اور دوسرے علاقے، دوسری جگہیں جہاں انسان بستے تھے، انسان آباد تھے، وہاں کیسے ہدایت پہنچتی، اور پھر وہاں کیسے اللہ ہدایت کا سامان فراہم کرتا اس قدیم دور میں، اس پرانے زمانے میں۔ تو پھر یہ حقیقتیں جو کچھ پتہ چلتی ہیں تاریخ انبیاء علیہم السلام سے کہ وہ مخصوص علاقے میں تھے، ایک خاص خطے میں تھے، اور اس خطے میں، اس مخصوص علاقے میں تبلیغ کے فرائض کو انجام دیا، تو پھر باقی لوگ اس زمانے کے کیا ہوں گے، دوسرے انسانوں تک ہدایت کیسے پہنچے گی؟ تو پھر وہ دلیل جو یہ بیان کر رہی ہے کہ بشر اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث کیا جانا ضروری ہے، اور اللہ نے مبعوث کیا انبیاء علیہم السلام کو، جبکہ ہم ان حقائق کو دیکھتے ہیں، بہت سی باتوں کو دیکھتے ہیں کہ مخصوص علاقوں میں، مخصوص خطوں میں، مخصوص جگہوں کے لیے، مخصوص قوم کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، وہ وہاں پر تبلیغ کرتے رہے۔ تو عزیزان گرامی، ابھی اس شبہ اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سورہ مبارکہ فاطر میں آیت 24 کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں اس کی تلاوت کروں، اس کا ٹرانسلیشن اور معنی پیش کروں، اور اسی طرح ایک اور آیت اور جواب کو ہم پیش کر کے مکمل کریں۔ آیت کے اس حصے میں بیان ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ،
کوئی امت ایسی نہیں ہے، کوئی امت بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں نذیر کو بھیجا، ڈرانے والے کو بھیجا، حجت تمام کی، ہدایت کا راستہ دکھلا دیا، بیان کر دیا راستہ ہدایت کو نبی کے توسط سے۔ ایک اور آیت کریمہ پیش کروں سورہ مبارک نحل میں، آیت 36 ورس نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ بھی آیت کا ایک حصہ جس میں بیان ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ لہٰذا یہ آیت بیان کرتی ہے، ترجمہ پیش کروں کہ یقیناً ہم نے بھیجا اور مبعوث کیا ہر امت میں رسول کو، اور اس رسول نے جب مبعوث ہوئے، ہر امت میں رسول مبعوث کیا، اور ہر امت کے پاس اس رسول کا اس بیان یہ تھا، اس رسول کی تبلیغ یہ تھی، اس امت کے رسول کی، کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، شناخت خدا، معرفت خدا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو اور اسی کی عبادت و اطاعت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت اور شیطان سے اجتناب کرو اور اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں تباہی اور ہلاکت میں مبتلا کر دے گا، طاغوت و شیطان۔ لہٰذا عزیزان گرامی دیکھیے ان دو آیتوں سے اور بھی ہیں آیتیں، روایتیں ہیں، احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے حجت کو تمام کیا ہے۔ لہٰذا وہ بعض دلیلیں اور بعض تاریخوں میں جو بات آئی ہے وہ اپنی مقام پر ہے کہ ممکن ہے کہ ایسا ہے، بیان ہوا ہے کہ ایک زمانے ہی میں چند پیغمبر ہیں، آپ دیکھیے کہ ایک پیغمبر ایک علاقے کے لیے، دوسرے علاقے کے لیے دوسرا پیغمبر، ایک قوم کے لیے ایک پیغمبر، دوسرے قوم کے لیے دوسرا پیغمبر، لیکن تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، جو بھی دنیا کے انسان جس زمانے میں تھے، ان تمام تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے مبعوث کر کے انبیاء کو الہی پیغام کو، سعادت کے پیغام کو پہنچا دیا اور ہدایت کی باتوں کو پہنچا دیا، اور اب پیغام پہنچنے کے بعد، ہدایت پہنچنے کے بعد اب انسان ذمہ دار ہے کہ عقل کو بروئے کار لائے، اور عقل کا جو فیصلہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور طاعت الہی کے ذریعے انسان کامل بن کر سعادت مند ہو جائے، تو اس پر عمل کرے، عقل کے مطابق عمل کرے، عقل کے اس فیصلے کے مطابق بڑھ کر، آگے بڑھ کر کمال کی راہوں کو طے کرے، اور انبیاء علیہم السلام کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق عمل پیرا ہو جائے۔ تو انبیاء تمام انسانوں کے لیے آئے، لہٰذا یہ شبہ جو بعض باتوں کو دیکھ کر ذہن میں پیدا ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، وہ بجا نہیں ہے۔ یہ روایتیں اور آیتیں ہیں ہمارے پاس کثرت سے جو بتلاتی ہیں کہ تمام انبیاء جو گزرے ہیں وہ ہر دور، ہر زمانے میں، ہر تمام انسان دنیا کے ان تک ہدایت پہنچی ہے۔ عزیزان گرامی، وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔